بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قرآن کریم نے اس آیت مبارکہ میں ایک بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی پیارا اصول بتایا ہے، اور آج کل لوگ عام طور پہ پڑھائی لکھائی کا دور ہے اور لوگ کہتے ہیں بڑی ترقی کا دور ہے، تو جو بھی بات کرتا ہے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے یار کو موٹی بات خلاصہ بتاؤ، زیادہ تفصیل نہ بتاؤ، تاکہ ہم اس خلاصے کو، اس اصول کو، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں اور اپنا کام کریں۔ تو آئیے سن لیجئے، قرآن کریم نے اس دنیا میں نیکی اور خیر، اچھائی اور برائی، اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی زیادہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے اسے دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے، ہم اس میں سے اسے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، چھٹی کرے وہ۔ اب اس آیت مبارکہ میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس وقت میرے اور آپ کے لیے رمضان المبارک کے تعلق سے کیا بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو اس کے لیے زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے جو معنی ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے مزید نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، اکثر لوگوں کا، اکثر اچھے شریف لوگوں کا بھی، وہ کہتے ہیں یار نیکی کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، کیا کریں؟ یا نیکی کرتے ہیں اس کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، یا آپ انگلش میں ایک لفظ کہتے ہیں پرزسٹنس، یعنی مسلسل ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹ جاتی ہے، یہ کیا کرے، کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اندر ارادہ ٹھیک ہو اور ہم نیکی مسلسل کرے تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں منی بیگیٹس منی، منی بیگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے اور فقیری فقیری کو۔ تو جب نیکی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، یہ یاد رکھیے، اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو اللہ فرماتے ہیں توفیق ہم پھر اور دیں گے، نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی کو زیادہ ہم کریں گے۔ کیا معنی ہے؟ لے بھئی اور کر، موقع اور ملا، ٹائم اور ملا، نیکی کرنے میں آسانی اور ہوئی۔ کہتے ہیں نا یار نیکی کرنا چاہتا ہوں مشکل بڑی ہے، تو اللہ رب العالمین آسانی کر دیتے ہیں۔ اب آدمی ہے، کاروبار کرتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، اب شیطان بھی ایسا بے ایمان ہے، نماز کا جب وقت آیا گاہک اسی وقت آ جاتا ہے، کلائنٹ اسی وقت آتا ہے، نماز کا وقت آیا موبائل پہ کال اسی وقت آ جاتی ہے، نماز کا وقت آیا اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی مصیبت اسی وقت آ جاتی ہے،
تھانے سے، کچہری سے، عدالت سے کوئی لڑائی والا اسی وقت آ جاتا ہے۔ لیکن جو نیکیاں کرتا ہے اور نیکی کی کوشش کرتا ہے اور اس کا ارادہ ہے اللہ نیکیاں زیادہ ہوں آخرت کے لیے، تو جب نماز کا وقت آئے گا اللہ اسے ایسی مصیبتوں سے بچا دے گا۔ وہ میرے اور آپ کے بس کی بات تو ہے کہ نہیں؟ اللہ بچا لے گا، کوئی فون نہیں آئے گا، کوئی گاہک نہیں آئے گا، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہوگی۔ آپ اطمینان سے اٹھو گے، وضو کرو گے، آرام سے مسجد میں آؤ گے۔ اگر مصیبت آنی بھی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نماز کے بعد تک کے لیے ٹال دے گا، میرا بندہ نماز ادا کر۔ کیوں؟ پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی کوشش، اس کا ٹارگٹ، اس کا گول یہ ہے کہ یا اللہ نیکیاں 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 کروں میں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے فرمایا نؤتیہ منہا، اس میں سے میں خود اس کو دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ تھوڑا ہی دوں گا، یہ نہیں ہے جو چاہتے سارا ملے گا۔ نؤتیہ منہا، اس میں سے میں خود دوں گا۔ تو وہ کیا ہے؟ آدمی جب نیکی کا راستہ چھوڑتا ہے، اور عام طور پر سارے نہیں، عام طور پر لوگ دنیا کمانے کے لیے ہر 2 نمبری کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ دیز آر بزنس ٹیکٹکس، یہ کاروبار کے طریقے ہیں۔ اور وہ طریقے کیا ہیں؟ اکثریت اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب بندہ یہ کرتا ہے نا تو پھر نیکی کی توفیق، وہ جب بھی کبھی کو نماز کا خیال بھی آئے نا تو 36 کام نماز کے وقت میں آ پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میں کیا جاؤں، دیکھوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا۔ تو بات یہ ہے رمضان المبارک انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کل انشاءاللہ اس کو پا لیں گے۔ اب بات یہ ہے ہر مسلمان، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مرد ہے عورت ہے، خواہش سب کی ہے کہ یار ہم نیکیاں کریں، سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ ہے خالی خواہش سے تو کام نہیں چلے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جو برائیاں کرتے ہیں نا، برائیاں گناہ، وہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ برائیاں جو ہیں وہ نیکی کی توفیق چھین لیتی ہیں، یہ یاد رکھو۔ کیوں؟ برائی کرنے کے بڑے، جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس کے جو ہے اثرات ہیں، اور ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ آدمی کا جو دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، آدمی کا دل پتھر ہوتا ہے، آدمی کے دل سے اللہ رب العالمین نرمی نکال لیتے ہیں۔ اور برائی کرنے والا بڑی اہم بات ہے اس کا، جس کو کہتے ہیں نا احساس، شعور، اس کا کانشینس، وہ مر جاتا ہے۔ آپ کہتے ہو نا یار وہ مجرم آدمی ہے، اس کے لیے قتل کرنا، لوٹنا، مارنا کوئی بات نہیں، کیوں؟ یہ مر گیا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ برائی۔ تو میں اور آپ جب یہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہماری نیکیاں ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، روزے ہمارے قبول ہو جائیں، دعائیں ہماری قبول ہو جائیں، دنیا آخرت بہتر ہو جائے، تو میں اور آپ جو جو گناہ کرتے ہیں وہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے چھوڑ دو اسے۔ اور ظاہر ہے آدمی جب گناہ چھوڑتا ہے تو اب جس کو کہتے ہیں نا فلنگ دی بلینک، خالی جگہ پیدا ہوئی ہے، اس نے بھرنا تو ہے، وہ کس سے بھرے گی؟ پھر انشاءاللہ نیکی سے بھرے گی۔ جب برائی ختم ہو گئی، آپ کا وقت اب خالی ہے، ٹائم فریم اس میں کچھ نہیں، اس میں نیکی آئے گی، اس میں خیر آئے گی، اس میں اچھائی آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جتنے گناہ چھوڑ سکتے ہیں وہ چھوڑیں، اور اس نیت سے چھوڑیں کہ صرف رمضان کے لیے نہیں، ہمیشہ چھوڑیں گے، صرف رمضان کے ہمیشہ چھوڑیں گے۔ خود دیکھ لیں اللہ نیکی کی کتنی توفیق آپ سب کو دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اور آپ
نیت یہ کریں کہ اس رمضان میں فرائض اور واجبات، فرائض اور واجبات، اس کے بعد جو میری پرائرٹی ہے، ٹاپ موسٹ پرائرٹی، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہماری اکثریت سارا سال کہاں پڑھتی ہے؟ کہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ حتیٰ کہ جو نمازی دیندار ہیں وہ بھی نمازوں میں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کہاں تلاوت کی؟ ہماری نالائقی کی وجہ سے ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ تو ٹاپ موسٹ پرائرٹی فرائض اور واجبات کے بعد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سب سے زیادہ کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ مہینہ قرآن کا ہے اور قرآن اس مہینے کا ہے۔ اور آپ یہ بات دل پہ لکھ لو، آپ جو تلاوت، پھر توجہ کرنا، آپ جتنی تلاوت رمضان میں کرو گے اس تلاوت کی برکات آپ سارا سال پاؤ گے۔ یہ بات لکھ لو آپ۔ اللہ نے قرآن کریم کی رمضان میں تلاوت، اس کا عجیب اثر رکھا ہے۔ جو ابھی تلاوت جتنی کرے گا انشاءاللہ وہ سال میں اتنی ہی برکات اور رحمتوں کو دیکھے گا، وہ خود محسوس کرے گا یار کوئی نئی چیز ہے۔ کیوں ہے؟ اس سال رمضان میں اللہ کی کتاب کی تلاوت بہت کی ہے۔ آپ دیکھو، اندازہ اگر لگانا ہے قرآن کی رحمت کا، برکت کا، فائدے کا، جس رات قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے، جس رات قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے، وہ رات کتنی راتوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینے سے۔ اور یہ تقریباً بنتا ہے 83 years اور 4 months، 83 سال 4 مہینے سم تھنگ اپروکسیمیٹلی۔ یہ دیکھو اس کا جب نزول شروع ہوا جس رات میں، اس ایک رات کی عبادت میری اور آپ کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے، تو پھر قرآن کریم جتنا سارا رمضان پڑھو گے تو اس کی برکات کہاں تک جائیں گی۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم، ہماری اولاد، بیوی، بچے، بہن، بھائی، ہمارے گھر میں تلاوت بہت زیادہ ہو۔ اپنے ضروری کام کرنے کے بعد فوراً تلاوت کی طرف آؤ۔ اور عام طور پہ ہوتا ہے 2 رکوع پڑھ لیے، 2 صفحے پڑھ لیے، پاؤ پڑھ لیا، یہ تو کوئی بات نہ، یہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن کریم کیا کرتے تھے؟ دور کرتے تھے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ آئے ہیں المعارضہ، اور بعض احادیث میں ہے المدارسہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے اور آپ حضرت جبریل کو۔ اب سارے رمضان میں ایک قرآن کریم ختم ہوتا، 2 ہوتے، کیونکہ ایک پارہ حضرت جبریل پڑھتے اور ایک پارہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پورا قرآن پڑھ کے سناتے اور حضرت جبریل وہ بھی پورا قرآن پڑھ کے سناتے۔ اب بات اور تھوڑی گہرائی میں جب جائیں تو سمجھ آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح پڑھتے تھے کہ نہ پڑھتے تھے؟ 3 دن آپ نے امامت کروائی، باقی دن آپ گھر میں، کیونکہ آپ رات کا قیام کبھی چھوڑتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں 3، 4، 6، 7، 8 پارے پڑھا کرتے تھے۔ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ نے ایک رات میں تقریباً 6:45، 6.5 پارے پڑھے ایک رکعت میں، ایک رکعت میں، 8 رکعت میں نہیں۔ تو سوچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو اتنے پارے بھی پڑھتے ہیں،
صبح دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں، نمازوں کی امامت بھی کرتے ہیں، رمضان میں رات کو پھر حضرت جبریل کے ساتھ دور بھی کرتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اور آخری سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے بھی 2 بار قرآن سنایا، حضرت جبریل نے بھی 2 بار قرآن سنایا، یعنی 4 قرآن کریم ختم ہوئے۔ کتنا پڑھا؟ تو ہم رمضان میں بھی پاؤ پڑھے، 2 رکوع پڑھ لیے، یہ تو کوئی پڑھنا نہ، جس کو کہتے ہیں نا پڑھو اور ڈٹ کے پڑھو۔ ایک ہی مہینہ ہے، میں اور آپ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں، پیچھے کر دیں، کمائی کم ہو کوئی بات نہیں، کلائنٹس جاتے ہیں چلے جائیں، کاروبار کم ہوتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن قرآن کریم تو پڑھ لیں۔ اصل کاروبار یہ ہے، اصل کاروبار۔ اور آخر میں جو میں نے یہ بات کہی ہے نا، اصل کاروبار یہ ہے، یہ میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ فاطر میں ہے، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ فرمایا یقیناً وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے نماز کو قائم کیا اور اس میں سے خرچ کیا جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ 3 کام ہوئے، لیکن پہلا کام کیا ہوا؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ فرمایا یہ لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کبھی خسارہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا اصل تجارت، ہر تجارت میں خسارہ ہے، ہر میں 100 گارنٹی 1000 گارنٹی لے لو، کہیں نہ کہیں خسارہ، کہیں ویسے پروفٹ وہ مل جائے، ملازم دھوکہ دے جاتا ہے، پارٹی بھاگ جاتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں خسارہ ہے ہی نہیں، یہی اصل بزنس ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے، آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ساری امت کو رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی اللہ اتنی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے آپ راضی ہو جاؤ، جس سے آپ راضی ہو جاؤ، اور جس سے آپ ہماری دنیا، ہمارا دین، سارا کچھ بہتر فرما دو، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، اور مولا کریم اس مبارک مہینے میں ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، تمام گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔